السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں دنیا کی سب سے پیاری کہانی۔ بھلا کس کی ہوگی؟ صحیح پہچانے، سب سے پیارے انسان کی، یعنی کہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہانی کا عنوان ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درگزر۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں کے ایک شخص عبداللہ بن ابی کو آپ کا تشریف لانا سخت ناگوار گزرا۔ بات یہ تھی کہ مدینہ میں اسلام پھیلنے سے پہلے اس شخص کو وہاں بڑی اہمیت حاصل تھی۔ پیارے نبی کے تشریف لے آنے کے باعث لوگوں کی توجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو گئی اور عبداللہ ابن ابی کو پہلی سی اہمیت حاصل نہ رہی۔ بعد میں اسلام اور مسلمانوں کا زور اور طاقت دیکھ کر یہ شخص بھی ظاہر طور پر اسلام لے آیا، مگر دل میں اسلام پیارے نبی اور مسلمانوں کا دشمن ہی رہا۔ ایسے ہی کچھ اور لوگ بھی تھے جو صرف اوپر سے مسلمان ہوئے تھے، دل سے اسلام کے پکے دشمن تھے۔ یہ لوگ منافق کہلاتے تھے اور عبداللہ ابن ابی ان منافقوں کا سردار سمجھا جاتا تھا۔ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیمار پرسی کرنے کے لیے ان کے محلے کی طرف جا رہے تھے، یعنی ان کو پوچھنے کے لیے وہ بیمار ہو گئے تھے۔ یہ جنگ بدر سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اس وقت عبداللہ ابن ابی ابھی ظاہری طور پر بھی اسلام نہیں لائے تھے۔ حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جاتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس کے پاس سے گزرے۔ اس میں مسلمان بھی تھے، بتوں کو پوجنے والے مشرک بھی اور یہودی بھی۔ ان لوگوں میں عبداللہ بن ابی بھی تھا اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، جو مسلمان تھے۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی گرد مجلس پر پڑی، یعنی ان لوگوں پر، تو عبداللہ بن ابی نے اپنی ناک پر چادر رکھ لی اور بدتمیزی سے بولا، گرد نہ اڑاؤ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سلام کیا، پھر وہاں ٹھہر گئے اور سواری سے نیچے اتر آئے۔ پھر لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا اور ان کے سامنے قرآن پڑھا۔ اس پہ عبداللہ ابن ابی گستاخی سے بولا، اے شخص، جو کچھ تم کہتے ہو اگر یہ حق ہے اور سچ ہے تو پھر اس سے بہتر کچھ نہیں، مگر ہماری مجلس میں آ کر اور ہمیں یہ بات سنا کر تنگ مت کرو۔ اپنے گھر کی طرف جاؤ، جو تمہارے پاس آئے اسے سنایا کرو۔ اس پر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول اٹھے، یا رسول اللہ، آپ ہماری مجالس میں آ کر ہمیں یہ بات سنایا کریں کیونکہ ہم اسے بہت پسند کرتے ہیں۔ اس پر مسلمان اور مشرک اور یہودی ایک دوسرے سے الجھ پڑے اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے اور قریب تھا کہ ایک دوسرے پر حملہ کر دیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں برابر ٹھنڈا کرتے رہے، یہاں تک کہ سکون ہو گیا۔ تو پیارے نبی اپنی سواری پر سوار ہو کر حضرت سعد ابن عبادہ کی طرف چل پڑے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد کو جا کر بتایا کہ عبداللہ بن ابی نے ایسے اور ایسے کہا۔ حضرت سعد نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اسے معاف کر دیجئے اور اس سے درگزر کیجئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نے یہ بھی کہا کہ قسم ہے اس ہستی کی جس نے آپ پر کتاب نازل کی ہے، اللہ اس حق کو لے آیا ہے جو اس نے آپ پر نازل کیا تھا۔ پھر حضرت سعد نے حضور کو یہ بھی بتایا کہ آپ کے تشریف لانے سے پہلے اس شہر کے لوگ طے کر چکے تھے کہ عبداللہ بن ابی کو اپنا سردار بنا لیں اور اس کے سر پر سرداری کی پگڑی باندھ دیں۔ پھر جب خدا کو یہ منظور نہ ہوا تو اسے یہ بات بہت بری لگی، یہی وجہ ہے اس نے وہ حرکت کی جو آپ نے دیکھی ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کو معاف فرمایا، اور حضور کا اور صحابہ کا یہی طریقہ تھا کہ وہ مشرک اور اہل کتاب کو معافی کر دیا کرتے تھے اور ان لوگوں کی اذیت دینے والی باتوں پر صبر کرتے تھے۔ بعد میں جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر لڑی اور اس میں کفار قریش کے بڑے بڑے سردار مارے گئے تو عبداللہ بن ابی اور اس کے مشرک اور بت پرست ساتھی کہنے لگے، اب تو یہ دین غالب ہو گیا ہے، یعنی کہ طاقتور ہو گیا ہے۔ چنانچہ اس نے ظاہری طور پر اسلام قبول کر لیا، یعنی کلمہ پڑھ لیا، مگر دل میں دشمن ہی رہا اور دشمنی کر کے اس نے مسلمانوں کو بڑے نقصان پہنچائے۔ یہ کہانی ہم سنیں گے پھر کبھی، ابھی کے لیے اتنا ہی ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔